جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ امین کی حکومت میں اختلال اختلال کہتے ہیں یعنی غیر مستحکم ہونا۔ بغداد میں جب خبر پہنچی کہ عبد الرحمن بن جبل ابی طاہر کے مقابلے میں مارا گیا تو تمام شہر میں ہلچل مچ گئی۔ خلیفہ امین نے اسد بن یزید بن مزید کو طلب کر کے طاہر کے مقابلے کے لیے روانی کا حکم دیا۔ اسد بن یزید نے کہا کہ میرے لشکر کو 1 سال کا وظیفہ پیشگی دیا جائے، سامان حرب عطا فرمایا جائے، اس بات کا وعدہ کیا جائے کہ جس قدر شہر میں فتح کروں گا ان کا کوئی حساب مجھ سے نہ لیا جائے۔ تجربہ کار بہادر سپاہی میرے ہمراہ کیے جائیں، کمزوروں اور ناتوانوں کو الگ کیا جائے۔ ان شرطوں کو سن کر امین برہم ہوا اور اسد بن یزید کو قید کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حمید بن قحطبہ کو طلب کر کے طاہر کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن حمید بن قحطبہ نے بھی اس قسم کی شرطیں پیش کیں، وہ بھی معطوب ہوا۔ اس کے بعد اسد بن یزید کے چچا احمد بن مزید کو طلب کر کے اسد کے قید کرنے کی معذرت کی اور جنگ طاہر پر جانے کا حکم دیا۔ احمد بن مزید 20,000 فوج لے کر بغداد سے روانہ ہوا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن حمید بن قحطبہ بھی دوسری 20,000 فوج لے جانے پر آمادہ ہو گیا اور دونوں ساتھ ہی ساتھ حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ حلوان کے قریب مقام فانکین میں دونوں سردار 40,000 کا لشکر لیے ہوئے خیمہ زن ہوئے۔ طاہری بھی یہ خبر سن کر اپنے لشکر لیے ہوئے ان کے مقابلہ پر آ پہنچا اور جاسوسوں کو بھی تبدیل لباس لشکر بغداد میں پھیلا دیا۔ ان جاسوسوں نے پہنچ کر خبر اڑائی کہ بغداد میں خزانہ خالی ہو چکا ہے اور لشکر کو تنخواہیں ملنی بند ہو گئی ہیں۔ لشکری پریشان پھر رہے ہیں اور جہاں جو کچھ پاتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ خبر مشہور ہوتے ہی لشکر میں ہلچل مچ گئی، کوئی اس کی تردید کرتا، کوئی تصویر۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپس ہی میں ایک دوسرے نے دست و گریبان ہو گئے اور طاہر کا مقابلہ کیے بغیر ہی بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ طاہر نے بڑھ کر حلوان پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثنا میں ہرثمہ بن آیون ایک لشکر جرار کے ساتھ مرو سے مامون کا فرمان لیے ہوئے طاہر کے پاس حلوان میں پہنچا۔ اس فرمان میں لکھا تھا کہ تم نے اب تک جس قدر ملک فتح کر لیا ہے وہ سب ہرثمہ کے سپرد کر دو، تم احواز کی جانب پیش قدمی کرو۔ طاہر نے اس حکم کی تعمیل کی اور خود احواز کی طرف فوج لے کر بڑھا۔ خلیفہ امین کی معزولی و بحالی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے عبد الملک بن صالح کو قید کر دیا تھا۔ امین نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس کو آزاد کر دیا۔ جب طاہر کے مقابلے میں بغداد کی فوجوں کو شکست ہونے لگی تو عبد الملک بن صالح نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر خراسانیوں کے مقابلے پر اہل عراق کی بجائے شامیوں کو بھیجنا چاہیے، وہ خراسانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ امین نے عبد الملک کو شام اور جزیرے کی سند گورنری مرحمت فرما کر روانہ کیا۔ عبد المالک نے رقہ میں پہنچ کر رؤسائے شام سے خط و کتابت شروع کی اور تھوڑے ہی دنوں میں شام کا ایک بڑا لشکر فراہم کر لیا۔ حسین بن علی بن عیسیٰ بھی عبد المالک کے ساتھ تھا اور عبد المالک کی فوج اس حصہ فوج کا سردار اور خراسانیوں پر مشتمل تھا۔ عبد المالک اسی اثر میں بیمار ہو کر فوت ہوا۔ شامیوں اور خراسانیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ شام کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ حسین بن علی تمام خراسانی لشکر کو لیے ہوئے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل شہر اور رؤسا بغداد نے استقبال کیا۔ رات کے وقت خلیفہ امین نے حسین بن علی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ حسین نے جانے سے انکار کیا۔ صبح ہوتے ہی اپنے ہمراہیوں کو خلیفہ امین کی معزولی پر آمادہ کیا اور بغداد کے پل پر آیا۔ یہاں امین کی فوج نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ حسین بن علی نے قصر خلافت پر حملہ کر کے امین اور اس کی والدہ زبیدہ خاتون کو گرفتار کر کے قصر منصور میں لا کر قید کر دیا اور خلافت مامون کی لوگوں سے بیعت لی۔ اگلے دن لوگوں نے حسین بن علی سے اپنے روزینے طلب کیے مگر حسب منشا نہ پائے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اہل بغداد امین کی معزولی اور گرفتاری پر افسوس کرنے لگے اور متحد ہو کر حسین بن علی کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ حسین بن علی نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، بڑی خون ریزی جنگ ہوئی جس میں حسین بن علی شکست کار کے گرفتار ہوا۔ اہل شہر نے قصر منصور میں جا کر امین اور زبیدہ کو آزاد کیا۔
امین کو لا کر تخت خلافت پر بٹھایا اور دوبارہ بیعت کی۔ حسین زنجیر امین کی روبرو پیش کیا گیا۔ امین نے مرامت کر کے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم اب اپنی خطا کی تلافی اس طرح کرو کہ طاہر بن حسین کے مقابلے پر جاؤ اور اس کو شکست دے کر ناموری حاصل کرو۔ حسین کو خلعت گراں بہا عطا ہوا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اہل بغداد اس کو مبارکباد دیتے ہوئے پل تک آئے۔ جب لوگوں کا مجمع کم ہو گیا تو حسین بن علی پل کو عبور کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی بغاوت کا اعلان کرتا گیا۔ امین نے اس کے طاقوں میں سواروں کو بھیجا۔ بغداد سے 3 میل کے فاصلے پر سواروں نے حسین کو جا لیا۔ خفیف سی لڑائی کے بعد حسین بن علی مارا گیا۔ اس کا سر اتار کر لوگ امین کے پاس لائے۔ یہ واقعہ 15 رجب سن 196 کو وقوع پذیر ہوا۔ اسی روز حسین بن علی کے قتل ہونے پر فضل بن ربی جو کہ امین کا وزیر اعظم تھا ایسا روح پوش ہوا کہ اس کو کسی کی اطلاع نہ ملی۔ فضل بن ربی کے اس طرح غائب ہونے اور دھوکہ دیے جانے سے امین کو اور بھی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا۔ تو یہ جو آپس میں دو بھائی ہیں امین اور مامون، ان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، تو اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہاں تک پڑھیں گے، پھر آگے کل جو ہے طاہر کی ملک گیری یہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔